ناظرین محترم 2023 چل رہا ہے اور یہودیوں کا ماننا ہے 2024 میں ان کا مسیحا دجال آئے گا اور وہ لوگ پوری دنیا پر حکومت کریں گے۔ اس بات میں کتنی سچائی ہے اور کیا فلسطین پر حملہ اسی سازش کی کڑی ہے؟ کیونکہ یہودی مسجد اقصیٰ گرا کر وہاں ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ ان کے مطابق اسی ہیکل سلیمانی سے ان کی حکومت پروان چڑھے گی اور وہ اپنی 2000 سال پرانی سلطنت دوبارہ بحال کریں گے۔ اس بات میں کتنی حقیقت ہے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے ویڈیو کو پورا دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں امام مہدی کے نکلنے کا زمانہ قریب آ چکا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پیشن گوئیاں کی تھی، وہ تقریباً پوری ہو چکی ہیں۔ ان میں سے کچھ باقی ہیں۔ یہودی بھی اپنی سازش میں لگے ہیں کسی طرح مسلمانوں کو قبلہ اول گرا کر وہاں ہیکل سلیمانی تعمیر کریں اور اس میں اپنے 2000 سال پرانے تخت سلیمان کو لا کر رکھیں اور اس تخت پر اپنے مسیحا دجال کو لا کر بٹھائیں گے اور ساری دنیا پر حکومت کریں گے۔ اسی وجہ سے اسرائیل آج فلسطین پر حملے کر رہا ہے۔ ان کا مخصوص نشانہ مسجد اقصیٰ گرا کر وہاں ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا ہے، جسے وہ تھرڈ ٹیمپل کہتے ہیں۔ اسے تھرڈ ٹیمپل اس لیے کہا جاتا ہے کہ پہلی بار اسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروایا تھا، جسے بعد میں بخت نصر نے ڈھا دیا تھا، اور دوسری بار یہودیوں نے سائرس کی مدد سے تعمیر کیا تھا، جسے رومن سلطنت نے گرا دیا تھا، اور اب وہ تیسری بار اسے تعمیر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جس کا منصوبہ 18ویں صدی میں صہیونی طریق نے رکھا تھا، کیونکہ ان کا ماننا ہے جب تک ہیکل سلیمانی تعمیر نہیں ہوتا ہمارا مسیحا دجال نہیں آئے گا۔ ان یہودیوں کو فلسطین کے مسلمانوں نے تب پناہ دی تھی جب پوری دنیا ان کو دھتکار چکی تھی، لیکن اپنی سانپ جیسی فطرت کی وجہ سے انہوں نے فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کیا اور تقریباً ارض فلسطین پر قبضہ کر لیا اور لاکھوں فلسطینیوں کو شہید کر چکے ہیں، اور کوئی مسلمان ملک ان فلسطینیوں کے لیے کچھ نہیں کر رہا، اور لگتا ہے حالات ایسے ہی رہیں گے، اور لشکر خراسان جس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ لوگ عرب سے نہیں ہوں گے اور ان کے ہاتھ میں کالے جھنڈے ہوں گے، وہ مسلمانوں کی مدد کریں گے، وہ ایک آندھی کی طرح ہوں گے۔ اسی طرح امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، وہ کالے جھنڈے والے امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ شامل ہو جائیں گے اور یہودیوں کا قلعہ کما کریں گے۔ جب یہودیوں کا مسیحا دجال امام مہدی سے جنگ کرنے کا سوچے گا تو اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھ کر زمین پر اتریں گے اور وہ دجال کو قتل کریں گے۔ ناظرین، امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا زمانہ قریب آ چکا ہے۔ اگر آپ احادیث کی کتاب کو غور سے پڑھیں اور سمجھیں تو آپ کو واضح نظر آئے گا کہ فلسطین میں جو حالات بن رہے ہیں اور یہودی اپنا ہیکل سلیمانی بنانے کے لیے پوری تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر انہوں نے ہیکل سلیمانی تعمیر کر لیا تو ان کے مطابق دجال کا نکلنا دور نہیں ہے۔ اگر دجال نکلا تو اس کے کچھ ہی عرصے بعد امام مہدی علیہ السلام کو ظہور ہو جائے گا۔ پھر ایک ایسی جنگ ہوگی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں، اس وقت تمہیں لاشیں ہی لاشیں نظر آئیں گی۔ انہوں نے فرمایا اگر ایک مسلمان باپ کے 100 لڑکے ہوں گے تو 99 قتل کر دیے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اے لوگوں، جب دجال نکلے گا تو تم اس وقت خراسان سے کالے جھنڈے والوں کے نکلنے کا انتظار کرنا، اور یاد رکھنا اس وقت میری امت سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام میرے نام کا ہوگا، اور اس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اس کی ماں کا نام آمنہ ہوگا، اور وہ خراسان کی جانب سے نکلنے والے لشکر کی قیادت کرے گا۔ تم اس کا انتظار کرنا، وہ دجال سے مقابلہ کرے گا۔ امام مہدی جس وقت دجال سے جنگ لڑ رہے ہوں گے اسی وقت حضرت عیسیٰ فرشتوں کے ساتھ زمین پر اتریں گے اور وہ دمشق کی جامع مسجد میں نازل ہوں گے۔ امام مہدی ہی مسلمانوں کو کافروں کے ظلم سے نجات دلائیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی علیہ السلام کا تمام حلیہ بیان کر دیا ہے، اور ان کو 40 ملکوں کے علماء تلاش کر رہے ہوں گے، اور وہ 40 سال کی عمر میں خانہ کعبہ میں ان کو تلاش کر لیں گے۔ ناظرین، یہ تو واضح ہے کہ دجال امام مہدی سے پہلے نکلے گا اور وہ سب سے پہلے دنیا کا تمام اناج اپنے کنٹرول میں کر لے گا اور لوگوں کو ایک ایک دانے کے لیے ترسا دے گا، اور جو لوگ دجال کو اپنا خدا مانیں گے ان پر خزانوں کا منہ کھول دے گا، اور جو اس کا انکار کرے گا اس کو بھوک اور پیاس میں تڑپتا چھوڑ دے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس وقت لوگ مہینوں کے بھوکے ہوں گے اور زمین چاٹ رہے ہوں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام تمام علاقوں کو فتح کر رہے ہوں گے اور دجال ان سے دور بھاگتا جائے گا۔ ایک صبح امام مہدی دمشق کی جامع مسجد میں فجر کی نماز پڑھا رہے ہوں گے کہ اچانک ایک زوردار آواز آئے گی، تمام لوگ ڈر جائیں گے اور آسمان کی طرف دیکھیں گے کہ ایک بادل آہستہ آہستہ زمین کی طرف آ رہا ہے۔
پھر تمام لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھا جامع مسجد کے بڑے مینار پر اترتا دیکھیں گے۔ اب دنیا میں اترنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسباب کے ساتھ وابستہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اشارہ کریں گے سیڑھی لاؤ تاکہ میں نیچے اتر سکوں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیچے اتر کر مسجد میں جائیں گے تو امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے فجر کی نماز پڑھائیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے آپ اس امت کے امام ہیں اور آپ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر امام مہدی آگے بڑھ کر نماز پڑھائیں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں لشکر دجال کو قتل کرنے نکلے گا۔ ادھر دجال کو خبر ہو جائے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ چکے ہیں اور میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے، اور تمام دنیا میں دندناتا پھرے گا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے اسرائیل میں موجود مقام لوط پر پکڑ لیں گے اور دجال کے حامی یہودی مسلمانوں کے ساتھ جنگ شروع کر دیں گے۔ وہ ایک بہت بڑی خون ریز جنگ ہوگی اور اس جنگ میں مسلمانوں کی جیت ہوگی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقام لوط پر دجال قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد ساری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت دجال آئے اس وقت ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 ماہ کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور اس کے بعد تمام دن عام دنوں کے برابر ہو جائیں گے، اور یہودی اپنے مسیحا دجال کی قیادت میں مسلمانوں سے جنگ کریں گے اور انہیں شکست ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سلیب کو توڑ دیں گے اور زمین پر 7 سال قیام کریں گے، اور اللہ کے حکم سے زمین پر اتنی برکتیں ہوں گی کہ روایت میں آتا ہے کہ 1 سیب 10 لوگوں کا پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہوگا۔ ناظرین کرام، آج کل کے حالات کو دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ دن دور نہیں جب حضرت امام مہدی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کے نکلنے کا وقت قریب ہوتا جا رہا ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تمام نشانیاں پوری ہوتی جا رہی ہیں۔ یہودی دن رات اسی کوشش میں ہیں کہ وہ کسی طرح ہیکل سلیمانی کی تعمیر کر کے اپنے مسیحا دجال کو دنیا میں لا سکیں۔ اس لیے آج اسرائیل پورے فلسطین کو مٹانے کے لیے مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے۔ اللہ پاک غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور ہمارے حکمرانوں کو کچھ کرنے کی ہمت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔